الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائیں، سب کے سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات. علماء اعظم، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين المؤمنين المطيعين العارفين الكاملين. والنار للمعاندين المخالفين المقاسمين المنكرين آسین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین، خصوصا سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین. ولعنة الدائمة الأبدية
على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیے بحق اللهم صل على محمد وعلى میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیہ رضا کی عیسائی جمیلہ کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے. خالق کائنات اس قوم کی، اس مکتب کی، اس مذہب کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام و قرآن و اہل بیت جہاں بھی ہیں، جس لباس میں خالق کائنات انہیں نیست و نابود فرمائے. اور آخری دعا جو میری مجلس کا حصہ ہوتی ہے، اللہ سے التجا ہے کہ میرے والے ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے چھوٹا سورہ ان مجالس کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی. 114 سورتوں میں سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر. بسم اللہ کے بعد جس کی 3 آیات ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بسم اللہ کے بعد ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک تیرا دشمن تو بریدہ مقطوع النسل ہے. یہ سورہ مکی سورہ ہے. اللہ کو سلامت رکھے. علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوا، اس لیے اسے مکی سورہ کہتے ہیں. مکی سورہ. ایک گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ نہیں، یہ مدنی سورہ ہے. یہ اس سے کمتر گروہ ہے، کمتر لوگ نہیں سنے، یعنی ان کے نزدیک یہ مدنی سورہ مدینہ میں اترا ہے. تیسرا نظریہ بھی اس سورہ کے حوالے سے ہے کہ یہ سورہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. ایک مرتبہ اللہ نے اسے مکہ میں اتارا اور دوسری مرتبہ اسے مدینہ میں اتارا. یہ تیسرا نظریہ بھی قابل قبول ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی آیات یا صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے 2 مرتبہ اتارا ہے. البتہ 2 مرتبہ اتارنے کی علت، انگیزہ، وجہ، سبب کیا ہے؟ بسا اوقات موضوع اتنا اہمیت طلب ہوتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے وہ موضوع کہ اللہ اس سورہ کو 2 مرتبہ اتار دیتا ہے. اس لیے اسے مکہ میں بھی اتارا، مکی سورہ کہتے ہیں. مدینہ میں اتارا، اسے مدنی سورہ کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے اتارنے کی، جسے آپ شان نزول کہہ دیتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ آپ لے لیں، کوئی بھی آیت لے لیں، پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے اترنے کی وجہ اور علت اور سبب کیا ہے. اگرچہ یہ درست ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور ان کی آیات بھی قرآن کی قیامت تک کے لیے ہیں، اس کی تعلیم بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور پھر ان الفاظ کے
مصادیق بھی قیامت تک کے لیے ہوتے ہیں اور مصداق آتے رہتے ہیں، لیکن ایک مصداق اول ہوتا ہے جو پہلا سبب بنتا ہے نزول کا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے شان نزول۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے، جو ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہاں یہ نظریہ بڑا موجود تھا، آج بھی ہم لوگ بھی بسا اوقات ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو اس نظریے کا شکار افراد مل جائیں گے۔ اس وقت یہی تھا کہ جس کے ہاں بچہ نہ ہو، بیٹا نہ ہو، اسے کہا جاتا تھا دم بریدہ مقطوع نسل، کہ اس کے بعد اس کی نسل کا خاتمہ ہے، اس کا بیٹا تو ہے نہیں، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ بیٹی کی اہمیت نہیں تھی، بیٹی کا مقام نہیں تھا، بیٹی تو چھوڑے کلی طور پہ اسلام سے پہلے دنیا میں عورت کا مقام تھا ہی نہیں۔ جو عزت، جو احترام، جو مقام عورت کو اسلام نے عطا کیا ہے، وہ آپ دنیا کے کسی دین، مذہب اور مکتب میں نہیں دکھا سکتے۔ سمجھتے تھے کہ جب بیٹا نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، نسل آگے نہیں چلے گی، جب نسل نہیں ہوگی، جب اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کا جو کام ہے وہ رک جائے گا، جس کام کو وہ انجام دے رہا ہے وہ کام آگے، توجہ ہے میری طرف، وہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ کام آگے نہیں چلے گا۔ تو یہ دم بریدہ ہے، یہ مقطوع نسل ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، جس کے ہاں بچیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، کہتے ہیں تو بیچارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور میں کہا کرتا ہوں کبھی اس مقام پہ کہ عالم اسلام کے دامن میں آ کر بھی، اسلام کے دین اور مذہب کو اختیار کر کے بھی، کلمہ پیغمبر اور علی و ولی کا کلمہ پڑھ کر بھی اگر یہی فکر رکھنی ہے جو مشرکین کی تھی، جو کافروں کی تھی، تو پھر اسلام کا تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کو سلام۔ یہ سوچ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یہ فکر اسلام کی فکر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو اس کی بیٹی سے چلایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ہے یہ سورہ جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا شان نزول نہیں ہے۔ جو سمجھتے تھے یہ جو نبوت لے کے آیا ہے، یہ جو رسالت لے کے آیا ہے، اس نبوت کا خاتمہ، رسالت کا خاتمہ تو ہے، یہ قیامت تک آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ یہ پیغام جو لے کے آئے، یہ پیغام رک جائے گا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب، اس کی تعلیمات رک جائیں گی، یہ دین رک جائے گا، یہ مذہب رک جائے گا، یہ حلال اور حرام جسے بتا رہا ہے، یہ جائز اور ناجائز جس کے حوالے سے یہ احکام جو کہہ رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تانا دیتے تھے رسول کو ابتر کا، کہ یہ ابتر ہے۔ آس بن وائل جس کا سب سے بڑا آدمی ہے جو سامنے آیا، حتیٰ کہ ایک جگہ کھڑا، اپنے مکے کی بات ہے، پیغمبر آئے اور بات کرنے لگ گیا۔ جب پیغمبر کو چھوڑ کے نکلا، آگے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کون تھا، کن سے باتیں کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا وہ ابتر سے باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ تانے مکے سے شروع ہوئے، مدینے تک یہ تانا چلتا رہا۔ میں اس کی تفصیل پھر شاید آنے والی مجالس میں بھی چلے گی۔ تو یہ ابتر کا تانا رسول کو ٹھیس پہنچی،
واہ واہ سید واہ واہ. دل میں تکلیف ہوئی. صدا جی اگرچہ رسول یہ جانتے تھے کہ میرا یہ اسلام، میرا یہ لایا ہوا دین، میرا یہ لایا ہوا پیغام، میرا یہ لایا ہوا مذہب، میں جس کتاب کو لے کے آیا ہوں قرآن، یہ قیامت تک رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ختم نہیں کر سکتے تھے. رسول کے علم میں تھا، لیکن ایک ٹھیس ضرور پہنچی، تکلیف دل کو ضرور ہوئی، اور اس تکلیف کو خالق نے محسوس کیا. اور ذرا اندازہ کیجئے کہ جس خالق کو اپنے نبی کی اتنی سی تکلیف بھی برداشت نہ ہو، توجہ ہے کہ فقط دل میں اتنی سی رنجش ہو گئی، اللہ کو برداشت نہیں کہ میرے حبیب کو کوئی اتنی سی رنجش اور تکلیف بھی دے کہ تانا دے دے. تو اگر اسی نبی اور اسی نبی کی اولاد کو دنیا کے مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پھر خالق کے لیے. بہرحال میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ جب ٹھیس پہنچی، اللہ نے جبرائیل کو فوراً کہا جاؤ جا کے یہ مزدہ سناؤ. جبرائیل علیہ السلام کیا، اللہ کا پیغام دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول انا اعطینک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا. ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے، کوثر میرے رب نے. اب اپنے رب کی نماز پڑھ، وانہر دے قربانی، ان شانئک ھو الابتر، اور یہ تیرا دشمن ہی تم کو ریندہ ہے. آج دیکھئے کہ اگر جب یہ سورہ نازل ہوا اور یہ بات ہوئی، ممکن ہے بعد اذہان میں یہ بات اس وقت اس حد تک جگہ نہ بنا چکی ہو، لیکن 1400 سال بعد یہ آیت اس قدر ثابت ہو چکی ہے کہ آپ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں علی و حضور کی اولاد کا وجود نہ ہو. کیا بات ہے سید صدا جی. صدا جی پھر لیجیے دنیا میں کوئی خطہ ایسا دکھائیے جہاں سعادت نہ پہنچی. بلکہ میں کہوں گا اگر آپ نے تاریخ کا توجہ ہے میری طرف، اگر آپ میں سے بعض احباب جن کو شوق ہوگا تاریخ کا تو میری بات کو بڑی جلدی پک بھی کریں گے اور ان تک یہ چیز جو بنو امیہ اور بنو عباس کے آلام اور مصائب تھے خاندان رسول پر، اگر یہ نہ ہوتے تو آج سعادات آپ کو کئی گنا دنیا میں دکھائی دے. اس لیے کہ بہت سی سعادات بنو امیہ کے ادوار میں اور بنو عباس کے ادوار میں مختلف جگہوں سے، مکہ سے، مدینہ سے، ایران کے شہروں سے دوسرے نقاط تک گئی، اور یہاں تک کہ ان حالات کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اور جو جانتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اور اپنی اولاد کو بھی بعض حضرات نہ بتا سکے کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے، آج سے 30 سال پہلے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. تو افریقہ سے 4 لڑکے مسلمان ہوئے، شیعہ ہوئے، اور وہ قم میں آ کے داخل ہوئے، ہمارے ساتھ پڑھنے لگ گئے، دینی تعلیم، عالم بنے. آج وہ افریقہ میں بہت بڑے عالم ہیں. زیدی سادات عیسائی تھے،
عیسائیوں سے وہ پھر مسلمان اور شیعہ ہوئے، انہیں علم بھی نہیں تھا کہ ہم سید ہیں یا نہیں۔ کراچی کی ایک خاتون تھی سیدزادی، وہ مجالس پڑھتی تھی، افریقہ کی مجلس سے پڑھنے محرم گئی تو جن میزبان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی ساتھ ان کا گھر تھا، جیسے عورتیں چلی جاتی ہیں تعلق ہمسایہ داری ہوتی ہے، وہ میزبان خاتون نے لے گئی اس سیدزادی کو کہ آئے ہمسایوں کے ساتھ، ان کی خواتین نے بھی کہا ہے آپ کو ملا لاؤں، چلو گئی تو ان کے گھر میں برآمدے میں دیکھا کہ ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس پہ نام لکھے ہوئے جسے ہم شجرہ کہتے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں اور اوپر سید سجاد امام زین العابدین کا نام لکھا۔ سبحان اللہ، توجہ کیجیے، بات آئی ہے تو میں نے یہ بات شروع کر دی ہے۔ سمجھنا نیچے مختلف نام بڑھتے آ رہے ہیں۔ اس سیدزادی بی بی نے پوچھا کہ ان سے پوچھو یہ کیا ہے، یہ تختی اور یہ پیشانی جو لگائی ہے دیوار میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہماری رسم اور رواج ہے کہ ہمارا جو بچہ ہو، ہمارے جہاں جہاں گھر ہے ہر گھر میں یہ تختی لگی ہوئی ہے، جس کے ہاں جو بچہ ہوتا ہے اس کی جگہ پہ اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے خاندان ہے۔ تو اس بی بی نے کہا کہ امام سجاد کے نام پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ یہ جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں تمہیں کوئی معلوم ہے؟ کہ نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، ہاں یہ ہے کہ یہ ہمارے خاندان کی تختی ہے، کیا تھے، کون تھے، کیا کردار، کیا سیرت، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اس خاتون نے آ کے امام سجاد کے بارے میں جو انگلش میں کتابیں لکھی ہوئی تھی، 4 ہوں گی 5 ہوں گی جو اس کو اویلیبل مل سکی، اس نے وہ کتابیں تک پہنچائی، کہا یہ پڑھو، یہ جو سجاد جو تمہارا بزرگ لکھا ہے اس کے بارے میں پڑھو، یہ کون تھا، اس کا قبیلہ کون تھا، اس کا خاندان کون تھا، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، اس کی سیرت کیا تھی، اس کا کردار کیا۔ جب اس بی بی نے وہ کتابیں بھیجی، انہوں نے مطالعہ کیا اور تب انہیں پتا چلا کہ ہمارا تعلق کیا ہے، اور وہ پورا قبیلہ مسلمان اور شیعہ ہوا عیسائیت سے، اور انہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ ہمارا تعلق زیدی سادات سے۔ ایسے بنو امیہ کا آپ تو خوش نصیب ہیں، ویلا سادات میں جو مظاہر بنو امیہ اور بنو عباس نے ڈھائے ہیں، کتنی سادات نے کہاں تک ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو چھپایا۔ ہمارے استاد تھے آیت اللہ آغا لمرودی علیہ السلام ورحمۃ اللہ، آغا لمرودی خدا غنی کی رحمت کرے، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، وہ کافی عرصہ کلکتے میں رہے انڈیا میں، تو خود انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، ان کی کتاب بازار دانش میں انہوں نے رقم بھی کیا ہے، لیکن میں نے ان کی زبان سے سنا، کہتے جب ہم کلکتے میں بمبے میں وہ رہتے تھے، کہتے جب میں رہا ادھر کافی عرصہ وہ رہے، کچھ وہ اردو بھی جانتے تھے، کہتے ایک دفعہ مجھے میرے ساتھی جنگلوں کی طرف لے گئے، کہتے آئے ہم آپ کو ایک قبیلہ دکھاتے ہیں محرم کے ایام میں، کہتے جنگلوں میں ایک قبیلہ ہے وہ شہروں میں بھی نہیں آتا، توجہ ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، وہ جنگل سے نکل کے شہر میں بھی نہیں آتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے نہ ان کا کوئی مسلک ہے، عیسائی یہودی یعنی کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ شہر جنگل سے نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن جب محرم آتا ان کے عجیب ہوتا ہے کہ وہ ہاں گول چکر میں ایک صندوق انہوں نے درمیان میں رکھا ہوتا ہے، چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور ہاں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے جو میں نے ان سے سنا، مختصر کر دیتا ہوں۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس قبیلے کے اندر وارد ہوئے، لوگوں کو آمادہ کیا کہ صندوق کو کھول لو تو صحیح، دیکھا تو جائے کہ اس اندر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ صندوق اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہمیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور یہ ایام آتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ محرم کیا ہے، قمر کیا ہے، کچھ نہیں پتا شہیدوں کے نہیں، لیکن ان کے اپنے حساب کتاب ہوں گے جو جنگلی دور میں جو ان کے قائم کیے ہوں گے کہ اس میں ہم آگے ہاں کرتے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گریا ہے یا رونا ہے یا چیخنا ہے یا چلانا ہے، وہ ویسے ہی ہاں کرتے چیختے چلاتے تھے. بہرحال وہ صندوق کھولا تو اس میں دو چیزیں نکلی، ایک قرآن اور دوسرا شجرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرما ہے. جی بسم اللہ. ایک قرآن نکلا اور ایک شجرہ نکلا. اس شجرے میں ثابت تھا کہ یہ قبیلہ جو ہے سادات کا قبیلہ ہے، اور ساتھ ایک وصیت نامہ اس میں لکھا ہوا جب وہ بند کیا گیا کہ جب کبھی کوئی میری نسل کا بندہ یہ کھولے تو اسے پڑھے یہ جو میں نے کہا ہے کہ جنگلوں سے باہر نہ نکلنا، اس لیے باہر نہ نکلنا کہ ہمارے خاندانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارا تعلق سادات سے ہے، ہماری نسلوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس لیے جنگلوں میں آ کے پناہ لی ہے. میں نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ ہمارا تعلق سادات کے قبیلے سے ہے، ہم فلاں سے ہجرت کر کے فلاں جگہ سے آئے ہیں. جب کبھی کھولو تمہیں پتہ چلے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ تم سادات سے تعلق رکھتے ہو. رسول تمہارا نانا تھا، علی اور بطول کا تمہارے ساتھ یہ رشتہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کی بڑی اور باتیں ہیں، بہرحال میں چھوڑتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سادات چھپ گئی، جو لوگ اپنی نسلوں کو نہ بتا سکے کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، اگر ایسے ادوار پیدا نہ ہوتے، ایسے حالات پیدا نہ ہوتے تو اس کوثر کی تفسیر کس قدر روشن ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کہا اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. دیکھیے یاد رکھیے، بنو عباس کا دور تھا، اللہ نے سادات کو ایک خصوصیت، گھبراہٹ نہیں کہ میری بسم اللہ بسم اللہ. اللہ نے سادات کو ایک خصوصیت دے رکھی تھی، ایک اعزاز تھا. اگر وہ خصوصیت باقی رہتی، یاد رکھو آج اگر وہ اعزاز باقی رہتا نہ آج آپ کو ہمیں شجرے کی ضرورت تھی اور نہ کوئی جرت کر سکتا سادات میں داخل ہونے کی. نہیں تو کئی لوگوں نے جو سادات نہیں ہے سید بن گئے، بہت سے، جس طرح کئی سید چھپ گئے اسی طرح کئی بن بھی گئے. بہت سے لوگ ہیں جو سید نہیں ہیں، بنے بھی ہیں. تو وہ اعزاز تھا سادات کا، ایک اللہ نے خوشبو رکھی تھی اس نسل میں جو کسی اور نسل میں، کسی اور قبیلے میں نہیں تھی. وہ خوشبو سے لوگ پہچانے جاتے تھے، لوگ پہچان لیتے تھے اس خوشبو سے کہ یہ خاندان اہل بیت رسول سے ہے. بچہ گزرے تو اس کی خوشبو سونگ کے پہچان لیتے تھے. جب بنو عباس کا دور ہوا اور سادات کا قتل عام ہوا تو اس وقت سادات نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ جو عزت دی ہے، یہ جو اعزاز ہمیں دیا ہے، اب یہ اعزاز اور عزت ہمارے قتل کا سبب بن گئی ہے، ہم سے یہ اٹھا لیں. جس کی وجہ سے وہ خوشبو سادات سے اٹھا لی گئی. وائدہ اگر وہ خوشبو قائم رہتی تو آج آپ کو شجرے کی ضرورت نہ ہوتی، آپ کو یہ منوانے کی نہ ضرورت ہوتی، یہ پہچانے کی نہ ضرورت ہوتی کہ آپ سید ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسرا بندہ کوئی غیر داخل بھی نہ ہو سکتا. تو یہ زمانے کی صدر ظریفی ہے. یہ بنو امیہ کا کردار، بنو عباس کا کردار، جہاں وہ اسلام کو ختم کر رہا تھا وہاں وہ نسل رسول کو بھی کاٹ رہا. غور فرمائے. بسم اللہ بسم اللہ. تو کہا یہ تو مریدہ ہے، یہ مقتوع نسل ہے. اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا.
گھبرا نہیں، ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے، اور اس کوثر کا مصداق اول کیا تھا؟ چاہیے تفسیروں کو کھنگال نہیں دیے، جو بات سمجھواری آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، یہی اتفاق ہے کہ مصداق اول کوثر کا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی وجود زہرا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ جو ہے ہم نے تمہیں کوثر پتا، وجود زہرا ہم نے تمہیں عطا کیا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بریدہ ہے، تو مخدوع نسل ہے، ہم تیری نسل اسی بیٹی سے چلائیں گے، اور گھبرا نہیں، جو تمہیں تم بریدہ اور مخدوع نسل کہہ رہے ان نشانیہ کا ہوگا الابتر، یہ خود ابتر ہوں گے، یہ خود بریدہ ہوں گے، یہ خود مخدوع نسل ہوں گے۔ دیکھیں قرآن نے دو باتیں کی تھی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا اور مخدوع نسل یہ لوگ ہوں گے۔ آج آئیے 1400 سال بعد میں کوثر کے مصداق کتنے ہیں، زہرا کی اولاد دنیا میں کتنی ہے، اور کوئی آئے اس کو اپنا باپ ٹھہرا کے دکھائے تو صحیح، جو رسول کو مخدوع نسل کہہ رہا تھا، جو رسول اسلام کو تم مریدہ کہہ رہا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی آگے اٹھا کے دکھائے تو صحیح، دنیا میں کہیں ملتا ہے اس کی نسل کا؟ دونوں چیزیں ثابت ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، وجود زہرا۔ اب عظمت زہرا کے لیے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، محبت فرمائیے، توجہ ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو بڑی قیمتیں دی ہیں یا نہیں؟ بے شک بے شک۔ کوئی ہے ہم میں آپ میں جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے؟ خود اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو شمار کرنا، گننا نہیں سکتے، کیلکولیٹ کر لو، تم کر ہی نہیں سکتے، تمہارا کمپیوٹر چل ہی نہیں سکتا کہ میں نے تمہیں کتنا نوازا ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے میری دی ہوئی نعمتوں کو گن سکو۔ ذرا عظمت زہرا کے لیے ذرا سنیے گا، ہے یا نہیں ہے حقیقت؟ میں نے آیت کو پڑھ دی، بے شمار نعمتیں حضرت انسان کو اللہ نے دی ہیں، لا تعداد نعمت۔ کبھی کبھی میں درس اخلاق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، تو معاشرے میں مل جاتے ہیں لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شکوہ اللہ کے لیے بھی کر چھوڑتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا کیا کر دیتے نا شکوہ، سانو اللہ نے کیوں دیتا ہے، کہہ دیتے ہمیں اللہ نے کیا دیا۔ میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں جو کہتا نا اللہ نے کیا دیا ہے، میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں، بتا تجھے اللہ نے کیا نہیں دیا؟ کوئی اللہ تیرا محتاج تھا بھائی، کوئی اللہ تیرے ہاں آگے کوئی مجبور ہے، تو اللہ پہ شکوے کرنے لگا، اس کا یہ احسان تھوڑا ہے۔ دنیا میں کتنی مخلوق ہے تو جان ہی نہیں سکتا، تو پہچان ہی نہیں سکتا، لیکن تاج شرافت اس نے تجھے دیا ہے، تاج شرافت تیرے سر میں رکھا ہے، اشرف ترین مخلوقات میں تو ہے، اور اسی لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین مخلوق تاج شرافت تجھے عطا کیا۔ ذرا اس بندے کی طرف غور کیجیے نا، 20 دفعہ کا واقعہ آپ کا سنا علماء ذاکرین خطبہ سے پڑھا بھی ہوگا، میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، پورا واقعہ نہیں، آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب جناب موسیٰ اس کے پاس پہنچے تو وہ اللہ کی تسبیح و تعریف کر رہا تھا، قدوس و آنکھیں بھی نہیں ہیں، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، بازو بھی نہیں ہیں، موسیٰ جیسا نبی پاس بیٹھ جاتا ہے نا، سنا ہوا نا، بیٹھ جاتا ہے اور شان الہی کہتا ہو بندہ خدا تجھے دیا گیا ہے اس کی تسبیح و تعریف کرنا، آنکھیں تیرے پاس نہیں ہیں تو دنیا کا نظارہ کر سکے،
ٹانگیں تیرے پاس نہیں ہیں کہ تو جان بچا کے اس جنگل سے نکل سکے، بازو تیرے نہیں ہیں کہ اگر کوئی حملہ کر دے تو اپنے آپ کو بچا سکے، کوئی درندہ کسی وقت تجھے چیر پھاڑ سکتا ہے، تو جنگل میں بڑا پھر بھی سبوحن قدوسن کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ تو جب جناب موسیٰ نے کہا وہ رکا، کہا موسیٰ میں کہتا ہوں اس کی زبان سے جب لفظ موسیٰ نکلا ہوگا، موسیٰ کو تو جواب مل گیا کہ پہلی دفعہ موسیٰ مل رہے ہیں، نہ اپنا نام بتایا، نہ خاندان بتایا، نہ قوم اور قبیلہ بتایا، نہ بتایا کہ میں نبی ہوں۔ تو جو موسیٰ جیسے نبی کو سنتے ہوئے، بات سنتے ہوئے پہچان جائے اور کہہ اٹھے کہ موسیٰ، کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ موسیٰ کہاں کیا بات ہے؟ کہا کیا یہ اللہ کا کم احسان ہے کہ اس نے مجھے زبان دے کر اس قابل سمجھ لیا کہ میں اس کی تسبیح و تحلیل کیا یہ اللہ کا تھوڑا احسان ہے کہ مجھے اس نے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی تسبیح کر سکوں؟ یہ اللہ کی تھوڑی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تجھے اس لائق سمجھتا ہے کہ کر سجدہ میرا، پڑھ نماز میری، رکھ میرا روزہ، کر حج۔ تو سمجھتا ہے یہ چٹی ہے؟ چٹی نہیں، اللہ نے تجھے قابل سمجھا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی محمد فرما رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے سلمان پڑھ کے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، محمد فرمائیں، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، بے شمار نعمتیں حضرت انسان کو اللہ نے، یہ عام انسان نہیں گن سکتا۔ تو جو اللہ اس انسان کو اتنی نعمتیں دیتا ہے تو اپنے نبی کو کتنی نعمتیں دی؟ سبحان اللہ۔ نقطہ ذہن میں رہے کہ میں نے کہا بی بی کی عظمت عرض کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ، رسول کو کتنی نعمتیں دی؟ بے کیا ذکر کریں جس کے لیے کائنات بنا ڈالی، لولا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی، یعنی کائنات تیرے صدقے میں ہے، تیرے صدقے میں۔ اب کائنات میں کیا کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں ایک لفظ میں ہم آج گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک جملے میں سمیٹنا چاہیں تو کائنات کہتے کسے ہیں؟ ما سوا اللہ، جو کچھ ہے وہ کائنات ہے، وہ شے ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اس کا معنی یہ ہوا مالک کے علاوہ جو کچھ ہے اے محمد وہ تیرے صدقے میں ہے۔ بڑی مہربانی محبت فرما، ماشاء اللہ جو کچھ ہے پیغمبر کے لیے، عام انسان کے نقطہ ذہن میں رہے، عام انسان کے لیے اتنی نعمتیں کہ وہ شمار نہیں کر سکتا، رسول کے لیے پوری کائنات۔ اب آئیے بائے بسم اللہ سے لے کے سیدھے ناس تک قرآن پر چھوڑیے اور پھر مجھے بتائیے اللہ نے جب جب نوازا رسول کو، جو نعمت رسول کو دی، کبھی رسول کو کہا میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اس کا بدلہ دے مجھے؟ نہیں، حتیٰ کہ عبادت بھی ہر بندے سے عبادت چاہتا ہے، تجھے مجھے کہتا ہے کہ ساری رات میرے سجدے میں گزار دے، ساری رات میری عبادت میں گزار دے، لیکن اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ
کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، اے نبی زیادہ نمازیں نہ پڑھا کر، زیادہ عبادتیں نہ کیا کر، قم اللیل الا قلیلا، مجھے تیری تھکاوٹ بھی برداشت نہیں۔ اور ہے یعنی اللہ کو سلام چلے، تھوڑی عبادت کیا کر۔ وہ اب ذرا غور کیجئے گا جملہ میں کہنے لگا ہوں، جو اللہ نبی کے لیے اتنی نعمتیں دے رہا ہے، کائنات اس کے لیے بنائی، کچھ نہیں اس کے بدلے مانگا، الٹا کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا۔ عظمت زہرا کا اور وجود زہرا کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیے، جب انا آتینک الکوثر کہا کہ محمد ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، اب ہم بدلہ چاہیں گے۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ فاطمہ کے بدلے فصلی لربک، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ جب یہ کوثر دیا ہے، یہ عظمت زہرا ہے، اب ہم چاہتے ہیں فصلی لربک، اس زہرا کے بدلے اپنے رب کی نمازیں پڑھ، ہر دے قربانی۔ پڑھ نمازیں، دے قربانی۔ تو یہ دو چیزیں چاہیے، نماز پڑھ، قربانی دے۔ نہیں غور فرمایا؟ آخری مجلس میں جا کے پرسوں شاید اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا، آج نہیں۔ پڑھ نماز، دے قربانی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ زہرا کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ اور اللہ کے لیے زہرا کے بدلے شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پڑھ نماز، کر قربانی۔ اب قیامت تک جو نماز ہوگی، اب قیامت تک جو قربانی دی جائے گی، وہ یاد دلائے گی وجود زہرا۔ میں کہہ سکتا ہوں اس کے بدلے جو اللہ نے کہا فصلی لربک وانحر، پڑھ اپنے رب کی نماز اور دے قربانی، یعنی اب ہر نماز یاد ہے وجود زہرا کے لیے۔ جہاں یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، وہاں وجود زہرا کی یاد بھی۔ اللہ نے رسول کو ایک ایسی بیٹی عطا کی، کائنات کی جتنی نعمتیں دی ہیں کسی کا بدلہ اللہ نے نہیں چاہا۔ فصلی لربک کا۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم جو بڑا دعویٰ کرتے اور رکھتے ہیں کہ ہم بھی آل محمد سے پیار کرتے ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے یہاں سادات، یہاں تو سیدہ والی ہے نا، ہم آپ سادات، کثرت سے سادات یہاں بیٹھے ہوں گے، اس لیے میں جملہ اپنی سادات کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو بطول کی اولاد ہے نا، تو پھر حق کے اولاد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہو زہرا کا بیٹا، ہو بطول کا بیٹا، پڑھے نہ نماز، نہ دے قربانی، نہ پڑھے نماز، تو پھر حق بنتا ہے اسے۔ کیا بات ہے قبلہ صاحب، کیا بات۔ شاید ابھی بھی نہیں سمجھے، چلو بات کر اس سے، چلو میں اس انداز سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اسے حق بنتا ہے بطول کے لیے لڑے۔ او بھائی تو دوسرے کے گلے کیوں پڑتا ہے؟ دوسرے کے گلے تو تب پڑھنا تو اگر حق کے زہرا دیتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس زہرا تیری ماں ہے، تو اس بطول کا بیٹا ہے، جب تو اپنی ماں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں تو دوسروں سے جنگ کرنے کا تجھے کیا ہے؟
کہ فلاں نے بطول کا حق نہیں دیا، فلاں نے زہرا کا حق نہیں دیا، تو بیٹا ہو کے کھا رہا۔ بات توجہ کی ہے یہ بیٹا ہو کے کھا رہا۔ فرمائے تو بلند آواز سے سلوات کریں اللہم صلی علی محمد۔ تو بیٹا ہو کے حق کھا رہا۔ اور یہ حق کتنی اہم شے ہے۔ چلے میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، کل بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ حق کتنی اہم شے ہے کہ رسول کی بیٹی جو کبھی گھر سے نہیں نکلی، اللہ کی عبادت کو قبول کر دیا، مجھ سے پہلے پہنچ گیا جہاں میں نے جانا چاہتا تھا۔ یہ ایام فاطمیہ ہے۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، آج بھی پھر کل کروں گا۔ ایام فاطمیہ ہیں۔ یہ وقت حق کی بات ہے، نہ نکلنے والی گھر سے کمی اپنے حق کے لیے نکلی۔ اور کہاں تک پہنچ گئی؟ دربار تک۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ دربار جانے کا بی بی کو مرتے دم تک دکھ رہا۔ مرتے دم تک روتی گئی ہے یہ بی بی۔ دربار سے واپسی کے بعد اس بی بی کو کسی نے خاموش نہیں دیکھا، روتے ہی دیکھا۔ دن ہے تو رو رہی ہے، رات ہے تو رو رہی ہے، اور اتنا روئی کہ شہر والوں نے علی سے کہہ دیا، علی جاؤ رسول زادی سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ اگر دن کو روئے تو ہم رات کو کام کر لیں، رات کو روئے تو ہم دن کو کام کر لیں۔ روتے ہوئے علی گھر میں آئے، جب بی بی کی نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی ہے، کہا ابن ہم کیوں رو رہے ہو؟ کیا مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ کہا زہرا نہیں۔ کہا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا زہرا تیرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے اب کہتے ہیں جا کے بنت رسول سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو۔ انہیں برداشت نہیں ہے کہ تو اتنا گریہ کرے۔ اچھا ایک تو میرا حق نہیں دیا، دوسرا ان کو میرا رونا بھی برداشت نہیں ہے۔ علی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اب میں گھر میں بھی نہیں رہوں گی۔ علی تھوڑا سا احسان کر، کیا ہے بطول؟ کا وہ قبرستان ہے نا جہاں شہدائے احد دفن، وہاں مجھے ایک کمرہ بنا دے، میں رونے سے تو باز نہیں نہ آ سکتی، میرا گریہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ان لوگوں کی تکلیف میں ختم کر دوں گی۔ میں وہاں چلی جایا کروں گی اور وہاں اپنے بابا کو رویا کروں گی۔ آج بھی آپ چلے جائیں جنت البقیع موجود ہے، قبرستان بھی موجود ہے، اور کچھ آثار، اب تو سڑکیں بن گئی، وہ قبرستان چھوٹا ہو گیا، وہ آثار بیت الحسن کے کچھ عرصہ تک موجود تھے، اگرچہ آہستہ آہستہ منہدم کیا گیا۔ یہ تو بڑا ایک تاریخ ہے اور اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بی بی کا یہ روز کا طریقہ پھر بن گیا، صبح اپنے بیٹوں کو انگلی پہ لگانا، قبرستان چلے جانا، دوپہر تک روتے رہنا، اور پھر واپس آنا، آ کے گھر کھانا وانا بنانا،
بچوں کو کھلانا شوہر کے لیے، اور پھر قبرستان چلے جانا، روتے رہتے 70 75 یا 90 دن زندہ رہیں گے، خاموش نہیں ہوئی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر رسول ہوتے بی بی کو دربار جانا پڑتا؟ دکھ کی تو ہمارے لیے یہ ہے، نہ دیتے حق شاید ہم برداشت کر لیتے، نہ دیتے فدق شاید برداشت کر لیا ہوتا، لیکن بی بی کا کم از کم احترام بھی کر لیتے۔ کیا احترام مسلمانوں نے؟ میں بتاؤں کس طرح احترام کیا؟ کہ بی بی کے دعوے کو جھٹلایا، بی بی کے گواہوں کو جھٹلایا۔ دعویٰ بی بی نے اپنے حق کا کیا تھا، اس میں کہا تو جھوٹی ہے، یہ کہنا آسان ہے، یہ میرا پڑھ لینا آپ کے لیے آسان ہے، یہ تو اس بی بی سے پوچھو نا جو صدیقہ اور طاہرہ تھی، اسے علیہ باللہ کاذبہ کہا جائے، اسے کہا جائے تو اپنے دعوے میں جھوٹی ہے، اور اس دن نہیں آج 1400 سال بعد بھی کچھ کمینے ایسے نکلتے ہیں جو کہتے ہیں فاطمہ خطا پر تھی۔ آج بھی ایسے کمینے موجود ہیں جو کہتے ہیں فاطمہ خطا پر تھی، جسے قرآن صدیقہ کہے، جسے قرآن بطول کہے، اسے جھٹلا دیا جائے۔ قرآن پڑھے وہ جھٹلا دیا جائے۔ علی جیسا شوہر گواہ پیش کیا، اس کا انکار کر دیا۔ حسنین جیسے بیٹے گواہ پیش کیے، اپنی 2 کنیزوں کو گواہ پیش کیا، کہا ہم یہ نہیں مانتے۔ بس چند جملے سن لیجئے، میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا۔ ہم نہیں مانتے، تنہا جہاں تک بھی رک جاتے شاید ہم برداشت کر لیتے، نہیں آگے بڑھے۔ جو سند لکھی ہوئی تھی اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک دیا زمین پر، یعنی اس سند کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اور رسول کے نام پہ لڑنے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ رسول کا لکھا ہوا تھا، یہ رسول کی سند تھی۔ جس سند کے تم نے ٹکڑے کیے، یہ سند کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ کلیجہ رسول کے ٹکڑے۔ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ آخری جملے، سند ٹکڑے میں بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا تماچا مارا۔ آغا مہاجر ہمارے بہت بڑے زندہ ہیں، اللہ زندگی دے، بہت بڑے مجتہد ہیں اور بہت بڑے عربی میں خطیب ہیں، نام پر خطیب۔ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے۔ عراق میں، شام میں، عرب میں آغا مہاجر 10 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، مبسوط جناب سیدہ، موٹی موٹی جلد، 10 جلدیں۔ اس 10 جلدوں کی کتاب کا انہوں نے نام نہیں رکھا، کتاب ہے جناب سیدہ پر، لیکن نام نہیں رکھا۔ ہم ایک 4 ورق کا کتابچہ لکھ رہے تو اتنا بڑا نام رکھ دیتے ہیں۔ اس نے 10 جلدوں میں مبسوط کتاب لکھی، سنیں گے جملہ، نام نہیں رکھا، بلکہ کیا کیا؟ سرے مرگ پر، چاہیے وہ کتاب دیکھ لیجئے گا، سرے مرگ پر بی بی کے دربار جانے پر جو پہلا خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے پہلے جملے سرے مرگ انڈیل دیے،
وہ پہلے جملے کیا تھے؟ بی بی کو دربار میں جا کے کہنا پڑا اے لامو اور مجھے پہچانو انی فاطمہ. فاطمہ اور مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں بنت رسول اللہ تمہارے رسول کی بیٹی. ابھی تو رسول کا کفن بھی پہنا نہیں اور بی بی کو اپنے آپ کو پہچانوانا پڑا کہ مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. لیکن یہاں نہیں رکے وہ آقا مہاجر. بس اشارہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری جملے آقا مہاجر شام میں مجلس پڑھ رہے تھے جناب سیدہ پر اور جب جناب سیدہ کی مصیبت کا آغاز کیا تو بی بی کا محشر میں آنا پڑا. آپ علماء ذاکرین سے سنتے ہیں کل میں چلو اس پہ کچھ باتیں کروں گا. بی بی کا محشر میں آنا پڑا اور جب بی بی محشر میں وارد ہوئی نا تو انہوں نے جو جملہ کہا جب رسول کی بیٹی محشر میں وارد ہوں گی تو روتی ہوئی ہوں گی. روتی ہوئی بی بی محشر میں وارد ہوئی. جب یہ واقعہ پڑا تو ایک سید عالم دین بس آخری جملہ مجمع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آقا مہاجر غلط پڑھ نہ پڑھ. اتنا بڑا عالم دین کہا میں نے کیا غلط پڑھا ہے؟ کہا آپ نے غلط پڑھا ہے. آپ نے کہا بی بی روتی آنکھوں سے وارد ہوگی. روتی آنکھوں سے نہیں, ایک آنکھ تو ظالموں نے تماچے